کاش اگر میں مسلمان ہوتی۔ زکوی نے کہا، اس کے آنسو نکل آئے۔ یہ میرے اس کام کا جو بھی معاوضہ بنتا ہے وہ میرے اندھے باپ اور سدا بیمار ماں کو دینا، جن کی مجبوری نے مجھے 12 سال کی عمر میں رقاصہ بنا دیا۔ زکوی کا سر ایک طرف ڈھلک گیا، آنکھیں آدھی کھلی ہوئی تھی اور اس کے ہونٹ آدھے نیم وہ مسکرا رہی تھی۔ طبیب نے نبض پر ہاتھ رکھا اور سلطان کی طرف دیکھ کر سر ہلا دیا۔ زکوی کی روح اس کے جسم سے آزاد ہوئی تھی۔ ایک غیر مسلم نے اسلام کی عظمت اور سلطان سے وفاداری کی خاطر جان قربان کر دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، یہ کسی بھی مذہب سے تھی، زکوی کو پورے اعزاز کے ساتھ دفن کرو۔ اس نے اسلام ہی کے لیے جان قربان کی ہے، اگرچہ یہ ہمیں دھوکہ بھی دے سکتی تھی۔ دربان نے اندر آ کر کہا کہ باہر ایک عورت کی لاش آ گئی ہے۔ جا کر دیکھا گیا تو وہ ایک ادھیڑ عمر عورت کی لاش تھی۔ جائے وقوع سے 2 خنجر ملے تھے۔ اس عورت کو کوئی نہیں پہچانتا تھا۔ یہ ناجی کے حرم کی ایک ملازمہ تھی جس کو انعام کے لالچ نے زکوی پر حملہ کرنے پر مجبور کیا۔ رات کو ہی زکوی کو فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد کیا گیا اور ملازمہ کی لاش گڑھا کھود کر دفنا دی گئی۔ دونوں کو نہایت خفیہ انداز سے دفنا دیا گیا۔ جب تدفین ہو رہی تھی تو سلطان صلاح الدین نے نہایت اعلیٰ قسم کے 8 جوان گھوڑے منگوائے گئے۔ ان کو علی بن سفیان کی کمان میں ناجی کی ان 2 گھوڑ سواروں کے پیچھے دوڑا دیا گیا، جو ناجی کا تحریری پیغام عیسائی بادشاہ کو پہنچا رہے تھے۔ لیکن زکوی کون تھی؟ وہ مراکش کی ایک رقاصہ تھی۔ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کا مذہب کیا تھا۔ وہ مسلمان نہیں تھی، وہ عیسائی بھی نہیں تھی۔ جیسا کہ کہا گیا ہے پہلے ہی کہ علی بن سفیان سلطان کی انٹیلیجنٹ جاسوس سراغ رسانی کا سربراہ تھا اور اسے دوسروں کے راز معلوم کرنے کے کئی ڈھنگ اختیار کرنے پڑتے تھے۔ صلاح الدین اسی کو اپنے ساتھ مصر لایا تھا۔ یہاں آ کر معلوم ہوا کہ یہاں کا سالار ناجی نہایت ہی شیطان اور سازشی ہے۔ اس کی اندرونی حالات معلوم کرنے کے لیے علی نے جاسوسوں کا ایک جال بچھا دیا۔ اس اقدام سے علی بن سفیان کو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ناجی حشاشین کی طرح اپنے مخالفین کو زہر اور حسین لڑکیوں سے پھنساتا اور اپنا گرویدہ بناتا ہے اور مرواتا ہے۔ علی بن سفیان نے تلاش و بسار کے بعد کسی کی وساطت سے زکوی کو مراکش سے حاصل کیا اور خود بردہ فروش کے روپ دھار میں ایسا جادو تھا کہ ناجی اس کو سلطان کے پھنسانے کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا، لیکن ناجی خود اس لڑکی کے دام میں پھنس گیا اور پھنسا بھی ایسا کہ زکوی کے سامنے وہ اپنے سالار سے زیادہ باتیں کیا کرتا تھا۔ ناجی نے زکوی کو جشن کی رات سلطان صلاح الدین کے خیمے میں بھیج دیا اور اپنے اس فتح پر بہت خوش ہو رہا تھا کہ اس نے سلطان صلاح الدین کا بت توڑ دیا۔ اب وہ اس لڑکی کے ہاتھوں شراب پلا سکے گا اور سلطان کو اپنا گرویدہ بنا لے گا۔ مگر ناجی کے تو فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا، نہ ہو سکا کہ زکوی سلطان کی جاسوسہ تھی۔ زکوی سلطان کو اسی رات رپورٹ دیتے رہے اور سلطان سے ہدایت لیتے رہے۔ زکوی سلطان کے خیمے سے نکل کر دوسری طرف چلے گئے تھے، جہاں زکوی کو سر منہ کپڑے میں لپیٹا ایک آدمی ملا تھا۔ وہ آدمی علی بن سفیان تھا، جس نے زکوی کو مزید کچھ اور ہدایت دی تھی۔ اس کے بعد زکوی ناجی کے گھر سے باہر نہ نکل سکی، جس کی وجہ سے وہ علی کو کوئی رپورٹ نہ دے سکی۔ آخرکار اس کو اسی رات موقع مل گیا اور وہ ایسی رپورٹیں لے کر پہنچی جس کا علم صرف اللہ ہی کو تھا۔ یہ زکوی کی بدنصیبی تھی کہ زکوی کے خلاف حرم میں صرف اس لیے سازش ہوئی کہ اس نے ناجی پر قبضہ جمایا ہے۔ یہ سازش کامیاب رہی اور زکوی قتل ہو گئی، لیکن مرنے سے پہلے وہ تمام اطلاعات سلطان تک پہنچانے میں کامیاب رہی۔ زکوی کے مرنے کے کچھ عرصہ بعد وہ معاوضہ جو علی بن سفیان نے زکوی کے ساتھ طے کیا تھا، سلطان کی طرف سے انعام اور وہ رقم جو علی بن سفیان نے ناجی سے بردہ فروش کے صورت میں وصول کی تھی، مراکش میں زکوی کے معذور والدین کو ادا کر دی گئی۔
موت کی اس رات کے ستارے ٹوٹ گئے اور جب صبح ہوئی تو علی بن سفیان 8 سواروں کے ساتھ انتہائی تیز رفتاری سے شمال مشرق کی طرف جا رہا تھا۔ آبادیاں دور پیچھے ہٹتی جا رہی تھی۔ علی کو معلوم تھا کہ شاہ فرنگ کے ہیڈ کوارٹر تک پہنچنے کا راستہ کون سا ہے۔ رات انہوں نے گھوڑوں کو آرام دیا۔ یہ عربی گھوڑے تھے جو تھکے ہوئے بھی تازہ دم لگتے تھے۔ دور کھجور کے چند درختوں میں علی کو 2 آدمی جاتے نظر آئے۔ علی نے اپنے دستے کو راستہ بدلنے اور اونٹ میں ہونے کے لیے ٹیلیوں کے ساتھ ساتھ ہو جانے کو کہا۔ علی صحرا کا رازدان تھا، بھٹکنے کا کوئی خدشہ نہ تھا۔ علی نے رفتار اور تیز کر دی۔ اگلے 2 سواروں اور اس دستے کے بیچ کوئی 4 میل کا فاصلہ رہ گیا۔ یہ فاصلہ تو طے ہوا لیکن گھوڑے تھک گئے تھے۔ وہ جب کھجوروں کے درختوں تک پہنچے تو 2 سوار کوئی 2 میل دور مٹی کی ایک پہاڑی کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ ان کے گھوڑے بھی شاید تھک گئے تھے۔ دونوں سوار اترے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ وہ پہاڑوں کے اونٹ میں بیٹھ گئے ہیں، علی نے کہا اور راستہ بدل دیا۔ فاصلہ کم ہوتا گیا اور جب فاصلہ کچھ 100 گز رہ گیا تو وہ دونوں بندے اونٹ سے باہر آئے۔ انہوں نے گھوڑوں کے سرپٹ دوڑنے کا شور سن لیا تھا۔ وہ دوڑ کر غائب ہوئے۔ علی بن سفیان نے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ تھکے ہوئے گھوڑوں نے وفاداری کا ثبوت دیا اور اب نے رفتار تیز کر دی۔ باقی گھوڑے بھی تیز ہو گئے۔ وہ جب پہاڑی کے اندر گئے تو دونوں سوار نکل چکے تھے مگر زیادہ دور نہیں گئے تھے۔ وہ شاید گھبرا بھی گئے تھے۔ آگے ریتیلی چٹانیں بھی تھیں۔ انہیں راستہ نہیں مل رہا تھا، کبھی دائیں جاتے کبھی بائیں۔ علی بن سفیان نے اپنے گھوڑے ایک صف میں پھیلا دیے اور بھاگنے والوں سے 100 گز دور جا پہنچا۔ ایک تیر انداز نے دوڑتے ہوئے گھوڑے سے تیر چلایا جو ایک گھوڑے کی ٹانگ میں جا لگا۔ گھوڑا بے لگام ہوا۔ تھوڑی سی اور بھاگ دوڑ کے بعد وہ دونوں گھیرے میں آ گئے تھے اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ سوال جواب پر انہوں نے جھوٹ بولا اور اپنے آپ کو تاجر ظاہر کرنے لگے، لیکن جیسے ہی تلاشی لی گئی تو وہ تحریری پیغام مل گیا جو ناجی نے ان کو دیا تھا۔ ان دونوں کو حراست میں لیا گیا، گھوڑوں کو آرام کا وقت دیا گیا اور پھر یہ دستہ واپس آ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے بے چینی سے ان کا انتظار کر رہا تھا۔ دن گزر گیا، رات بھی گزرتی جا رہی تھی۔ آدھی رات گزر گئی، ایوبی لیٹ گیا اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ سحر کے وقت دروازے پر ہلکی سی دستک پر ایوبی کی آنکھ کھل گئی۔ دوڑ کر دروازہ کھولا تو علی بن سفیان کھڑا تھا۔ اس کے پیچھے 8 سوار اور وہ 2 قیدی کھڑے تھے۔ علی اور قیدیوں کو سلطان اپنے کمرے میں لے گئے۔ سلطان کو ناجی کا پیغام سنانے لگا۔ پہلے تو سلطان کے چہرے کا رنگ ہی پیلا پڑ گیا، پھر جیسے خون جوش مار کر سلطان کے چہرے اور آنکھوں میں چڑھ آیا۔ ناجی کا پیغام خاصا طویل تھا۔ ناجی نے صلیبیوں کے بادشاہ فرنگ کو لکھا تھا کہ وہ فلاں دن اور فلاں وقت یونانیوں، رومیوں اور دیگر صلیبیوں کے بحر روم کی طرف سے مصر میں فوجیں اتار کر حملہ کر دیں۔ حملے کی اطلاع ملتی ہی 50,000 سوڈانی فوج بھی امیر مصر کے خلاف بغاوت کر دے گی۔ مصر کی نئی فوج ایک ہی وقت میں بغاوت اور حملے کے جواب کے قابل نہیں۔ اس کے عوض ناجی نے تمام تر مصر یا مصر کے ایک بڑے حصے کی بادشاہت کی شرط رکھی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دونوں پیغام لے کر جانے والوں کو قید خانے میں ڈال دیا اور اسی وقت نئی مصری فوج سے ایک دستہ بھیج کر ناجی اور ناجی کے نائبین کو ان کے گھروں میں ہی نظر بند کر دیا۔ ناجی کے حرم کے تمام لڑکیاں آزاد کر دی گئی۔ ناجی کے تمام خزانے کو سرکاری خزانے میں ڈال کر سرکاری خزانہ بنا دیا گیا اور یہ تمام کارروائی خفیہ رکھی گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی کی مدد سے اس خط میں جو پکڑا گیا تھا حملے کی تاریخ مٹا کر اگلی تاریخ لکھ دی۔ 2 ذہین فوجیوں کو شاہ فرنگ کی طرف روانہ کیا گیا۔
ان دونوں فوجیوں کو یہ ظاہر کرنا تھا کہ وہ ناجی کے پیغمبر ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کو روانہ کر کے سوڈانی فوج کو مصری فوج میں مدغم کرنے کا حکم روک دیا۔ 8ویں روز وہ دونوں پیغمبر واپس آ گئے اور شاہ فرنگ کا جوابی خط جو اس نے ناجی کے نام لکھا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی کو دے دیا۔ شاہ فرنگ نے لکھا تھا کہ حملے کی تاریخ سے 2 دن قبل سوڈانی فوج بغاوت کر دے تاکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو صلیبیوں کا حملہ روکنے کی ہوش تک نہ رہے۔ علی بن سفیان نے ان 2 پیغمبروں کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی اجازت سے نظر بند کر دیا۔ یہ نظر بندی باعزت تھی جس میں دونوں کے آرام اور بہترین کھانوں کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ یہ ایک احتیاطی تدبیر تھی کہ یہ اہم راز فاش نہ ہو سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بحر روم کے ساحل پر اپنے فوج کو چھپا لیا جہاں صلیبیوں نے لنگر انداز ہو کر اپنے فوجیں اتارنی تھی۔ حملے میں ابھی کچھ دن باقی تھے۔ ایک مورخ سراج الدین نے لکھا ہے کہ سوڈانی فوج نے شاہ فرنگ کے حملے سے پہلے ہی بغاوت کر دی تھی جو سلطان صلاح الدین ایوبی نے طاقت سے نہیں بلکہ پیار، ڈپلومیسی اور اچھی حسن سلوک سے دب لی تھی۔ بغاوت کی ناکامی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ باغیوں کو اپنا سالار ناجی کہیں بھی نظر نہیں آیا اور اس کا کوئی نائب بھی سامنے نہیں آیا۔ وہ سب کے سب تو قید میں تھے۔ مگر ایک اور مورخ ہیتاچی لکھتا ہے کہ سوڈانی فوج نے حملے کے بعد بغاوت کی تھی۔ تاہم یہ دونوں مورخین باقی تمام واقعات پر متفق نظر آتے ہیں۔ دونوں نے لکھا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ناجی اور اس کے نائبین کو سزائے میں موت کی سزا دے کر رات میں ہی گمنام قبروں میں دفن کر دیا۔ ان دونوں مورخوں اور ایک اور مورخ لین پول نے بھی صلیبیوں کی بحریہ کی اعداد و شمار ایک جیسے ہی لکھی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ خط میں دی ہوئی تاریخ کے عین مطابق صلیبیوں کی بحریہ جس میں فرنگ کے، یونان کے، روم کی اور سلسلی کی بحریہ شامل تھی۔ متحدہ کمان میں بحریہ روم میں نمودار ہوئے مورخین کے مطابق اس بحریہ میں جنگی جہازوں کی تعداد 150 تھی۔ اس کے علاوہ کچھ جنگی جہاز بہت بڑے تھے۔ ان میں مصر میں اتارنے کے لیے فوجیں تھیں۔ اس فوج کا صلیبی کمانڈر ایمرک تھا جن کا بادبانی کشتیوں میں رسد تھی۔ اس کی ٹھیک تعداد کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ جہاز 2 قطاروں میں آ رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دفاع کی کمانڈ اپنے پاس رکھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کے بحریہ کو مزید قریب آنے دیا۔ دام بچھایا جا چکا تھا۔ سب سے پہلے بڑے جہاز لنگر انداز ہوئے ہی تھے کہ ان پر اچانک آگ برسنے لگی۔ یہ منجنیقوں سے پھینکے ہوئے شعلے تھے اور آگ کے گولے اور ایسے تیر بھی جن کے پچھلے حصے جلتے ہوئے شعلے کے مانند تھے۔ سلطان کی اس برساتی ہوئی آگ نے صلیبیوں کے جہازوں کے بادبان کو آگ لگا دی۔ جہاز لکڑی کے تھے جو فوراً جل اٹھے۔ ادھر سے مسلمانوں کے چھپے ہوئے جہاز آ گئے۔ انہوں نے بھی آگ ہی برسائی۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے بحر روم جل رہا ہے۔ صلیبیوں کے جہاز مڑ کر ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے اور ایک دوسرے کو خود ہی آگ لگانے لگے۔ جہازوں سے صلیبی فوج سمندر میں کود رہی تھی۔ ان میں سے جو سپاہی زندہ ساحل پر آ رہے تھے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوجیوں کے تیروں کا نشانہ بن رہے تھے۔ ادھر شیر اسلام نور الدین زنگی نے فرنگ کی سلطنت پر حملہ کر دیا۔ فرنگ نے اپنی فوج مصر خشکی کے ذریعے روانہ کر دی تھی۔ فرنگ اس وقت سمندر میں جنگی بیڑے کے ساتھ تھا۔ جب اس کو اپنی سلطنت پر حملے کی اطلاع ملی تو وہ بڑے مشکل سے جان بچا کر بھاگ گیا، لیکن جب وہ وہاں پہنچا تو وہاں کی دنیا بدل گئی تھی۔ بحر روم میں صلیبیوں کا متحدہ بیڑا تباہ ہو چکا تھا اور فوج جل اور ڈوب کر ختم ہو رہی تھی۔ صلیبیوں کا ایک کمانڈر ایملرک بچ گیا۔ اس نے ہتھیار ڈال کر سلح کی درخواست کی جو بہت بڑی رقم کی عوض منظور کی گئی۔
یونانیوں نے اور سلسلے کے کچھ جہاز بچ گئے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کو جہاز واپس جانے کی اجازت دی، مگر راستے میں ہی ایسا طوفان آیا کہ تمام بچے کچے جہاز وہیں غرق ہو گئے۔ 19 دسمبر 1169 کے روز صلیبیوں نے اپنے شکست پر دستخط کیے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو تاوان ادا کر دیا۔ بیشتر مورخین اور ماہرین حرب و ضرب نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی اس فتح کا سہرا سلطان صلاح الدین ایوبی کے انٹیلیجنس کے سربراہ کے سر باندھا ہے۔ رخصہ زکوی کا ذکر اس دور کے ایک مراکشی واقعہ نگار اسد الاسدی نے کیا ہے، اور علی بن سفیان کا تعارف بھی اسی واقعہ نگار کی تحریر سے ہوا ہے۔ یہ ایک ابتدا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی اب پہلے سے بھی زیادہ خطروں میں گر رہے ہیں۔ یہ واقعہ ختم ہوا، سلسلہ جاری ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے دور کے حقیقی واقعات کا سلسلہ۔ اگلا واقعہ 7ویں لڑکی